سنو، وہ کون سی تسبیح ہے جسے پڑھنے کے بعد نوکروں کی ضرورت نہیں رہتی؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ کائنات میں ایک ہی ایسی تسبیح ہے جسے پڑھ لیا جائے تو نہ صرف نوکروں کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوتی ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب میں اتنی نعمتیں کہاں سنبھال کے رکھوں۔ اتنی فضیلت ہے اس تسبیح کی، اور اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ میرا ذکر کرو، میرے ذکر کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، بھوکا نہیں رہے گا، اور میں مفلسی کو قریب آنے نہیں دوں گا۔ اور پھر کہا کہ ذکر خدا میں اتنے خزانے پوشیدہ ہیں کہ جو اس کی روح کو سمجھے گا اسے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اے انسان، میرے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تبھی تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو ایسی محفلوں میں بیٹھو جو تمہیں خدا کے قریب کر دے، اور ایسے دوست تلاش کرو جو تمہیں خدا کی یاد دلائیں اور تمہاری زندگی روشن کر دیں، کیونکہ پھر ہی انسان کامیاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ایک بندہ حقیر اپنے رب کی اتنی زیادہ عبادت کرے؟ تو یہاں بتاتی چلوں، اس دور میں بھی ایک شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ سورہ جمعہ میں اللہ پاک کا سب سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم آیا ہے، تو اللہ کا ذکر کثیر یعنی کہ کثرت سے ذکر کیسے کیا جائے؟ کہ ہم اتنے ناچیز اور حقیر ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اس ذات کا اتنا ذکر کروں جتنا وہ چاہتا ہے، اور کیسے اس ذات کا شکر کروں جیسا وہ چاہتا ہے؟ کیونکہ اگر میں نعمتوں کا شمار کرنا چاہوں تو کر ہی نہیں سکتا، اب میں کیا کروں؟ آپ فرمائیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان یہ احساس کر لے تو رب کہتا ہے کہ تو نے ویسا شکر ادا کر لیا جیسا میں چاہتا ہوں، اور یہی احساس ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کرو، در حقیقت یہ میری دادی جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سبحان ہے تیری قدرت، اور 33 مرتبہ کہو الحمدللہ کہ میں تیری ہر شے کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب جناب فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ نے یہ تسبیح کیوں عطا کی؟ یہ اس وقت عطا کی جب جناب فاطمہ الزہرا اپنے گھر کا سارا کام خود کیا کرتی۔ اب خواتین اس بات کو غور سے سنیں اور اس تسبیح کو نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ اس تسبیح سے کام بننے شروع ہو جائیں گے، مسائل ختم اور تھکن کا احساس نہیں رہے گا، کیونکہ میں خود اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتی ہوں۔ اب رسول اللہ بیٹی کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ شہزادی کونین چکی چلا رہی ہیں اور ہاتھوں پر یعنی کہ دستے مبارک پر بہت سے چھالے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر جناب فاطمہ الزہرا نے بابا کو دیکھا اور کہا کہ بابا، میں گھر کے کام کر کے بہت تھک جاتی ہوں، مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ یہ روایات میں ہے کہ کائنات میں کس باپ کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت ہوگی جو رسول اللہ کو جناب فاطمہ الزہرا سے تھی۔ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا، کیوں نہ میں آپ کو ایسی تسبیح عطا کر دوں جس سے آپ کو تھکن کا احساس کم ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کنیز ہونے کے باوجود بھی آپ خود کام کریں گی۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ گھر کا کام عورتوں پر واجب نہیں، لیکن یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ یہ سنت زہرا ہے جو ہر عورت نبھا رہی ہے۔ تو اپنے گھر کی خواتین کا خاص